بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد میرا نام ہے، میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں رہتا ہوں۔ دوستو، آپ سب نے سن ہی لیا ہوگا کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے انہیں دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ کر دیا گیا ہے۔ تینوں فوجوں کے وہ ابھی سربراہ کے طور پہ کام کریں گے اور انہیں عہدہ جو دیا گیا ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا دیا گیا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تینوں جو ہماری افواج ہے ان کے وہ ہیڈ بنا دیے گئے ہیں۔ تو ان کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ تقریباً 5-6 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے مختلف وزیروں کے اور دوسرے لوگوں کے بیانات آتے رہے، تو جس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس سے خوش نہیں ہیں اور وہ کچھ بارگین وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ اور آخر کار یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے لے لی ہے اپنے لیے، تو اور اس کے پیچھے بھی ابھی کافی تھیوری وغیرہ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو آرمی چیف ہے وہ میاں شہباز شریف کو اکیلے میں جا کے ملے۔ وہ 20 منٹ کی میٹنگ تھی اور اس میں کسی دوسرے کو آفس میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ کچھ منسٹروں نے جانا بھی چاہا تھا کہ وہ جب چیف آف آرمی سٹاف ادھر تھے پرائم منسٹر کے آفس میں، تو کسی نے جانے کی بھی کوشش کی تھی، تو لیکن آرمی کے جو افسران تھے انہیں جانے سے روک دیا گیا۔ تو اس سے بھی ایک اس طرح کا تاثر ہو رہا ہے، لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یا اپوائنٹمنٹ لی گئی ہے، تو یہ بھی ایک فیئر طریقے سے نہیں ہوئی اپوائنٹمنٹ، یہ زبردستی لی گئی ہے۔ یہ ابھی میڈیا میں کلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو 20 منٹ کی میٹنگ تھی اس کے بعد جو حالات بدلے ہیں، اور پھر یہ اپوائنٹمنٹ وغیرہ، اور پھر جو جلدی سے پریزیڈنٹ کا سگنیچر کر دینا، یہ سارے ابھی اس طرح کی وہ جو تھیری ابھی مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کو فورس کر کے یہ اپوائنٹمنٹ وغیرہ لی گئی ہے۔ تو لیکن یہ تو بعد میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا تو یقین کریں کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ اب آنا شروع ہو جائیں گی کہ آیا کہ یہ ایک فیئر اپوائنٹمنٹ تھی یا اسے بھی نواز شریف صاحب نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ ہم